أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ریویو کریں گے جملہ فعلیہ، اور اس میں کچھ نئی چیزیں بھی کچھ ایڈ کریں گے۔ تو جملہ فعلیہ اگر آپ کو یاد ہو تو کتنے کمپوننٹس ہوتے ہیں جملہ فعلیہ میں؟ کتنے پارٹس ہوتے ہیں؟ مبتدا، خبر اور نہیں، فعلیہ فعلیہ فعلیہ، سوری۔ اس میں نہیں ہوتے، تو تین ہی ہیں، یہ لائنوں سے یہی لگ رہا ہے۔ کون سے ہوتے ہیں تین پارٹ؟ فیل فیل پہلے، ایکٹ ہمیں فیل کا پتہ ہونا چاہیے نا، پہلے تو فیل ہونا چاہیے۔ تو فیل جب ہوگا تو پھر دوسری چیز کیا ہوگی؟ فائل۔ خبر فائل ہوگا۔ فائل ہوگا، اور وہ نائب الفائل بھی ہو سکتا ہے۔ نائب الفائل کل ہم نے پڑھا تھا مجہول کے کیس میں، ڈن ٹو بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی جملہ فعلیہ ہی بنے۔ اور تیسری چیز کیا تھی؟ مفعول بھی مفعول، سارے کوئی بھی مفعول ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ مفعول بھی ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو فیل تو ایکشن ہے نا، کون سا ایکٹ کیا ہو رہا ہے، پہلے تو ہم نے فیل فائنڈ کرنا ہوتا ہے، پھر ڈوور فائنڈ کرنا ہوتا ہے، ڈوور از فائل، یا اگر مجہول ہے تو پھر ڈن ٹو فائنڈ کرنا ہے۔ اگر ڈوور اور ڈن ٹو ہمیں نہیں ملتا تو یہ تو ایکٹ کے اندر ہی ہوگا نا، کیونکہ ہمارا جو عربی کا فیل ہے اس کے اندر ہی پروناؤن ڈوور ہوتا ہے، تو ڈوور ہمیشہ ہمیں ملے گا۔ تو آؤٹ سائڈ بھی ہو سکتا ہے لیکن ان سائڈ تو ہمیشہ ہوگا۔ اگر آؤٹ سائڈ بھی ملتا ہے تو پھر اس کو وہ ریپلیس کر دے، لیکن انسرٹ ڈوور ہمارے پاس لازمی ہوگا، ہمیشہ ہوگا۔ اور مفعول بھی ضروری نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، تو مفعول از اے ڈیٹیل۔ تو مفعول ایک بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ڈفرینٹ کائنڈ آف مفعول دیکھیں گے ابھی۔ تو ایکٹ ہونا، فیل ہونا ضروری ہے سب سے پہلے، اور فیل ہوگا تو آٹومیٹیکلی اس کا انسائڈ ڈوور مل جائے گا، تو ڈوور اور ڈن ٹو لازمی ہوگا۔ اور آؤٹ سائڈ بھی ہو سکتا ہے، نائب الفائل آؤٹ سائڈ ہو سکتا ہے اور فائل بھی آؤٹ سائڈ ہو سکتا ہے۔ تو فیل از اے ایکشن، اور ایکشن کیا ہو رہا ہے، اور فائل کیا ہے جو ڈوور ہے۔ تو یہ دونوں کرنا چیزیں اگر ہمیں مل گئی ہیں تو جملہ فعلیہ ہو گیا ہے۔ یہ دو ریکوائرمنٹس ہیں۔ اس کے بعد مفعول ہے یا نہیں ہے، وہ اٹ ڈپینڈز، نہ بھی ایکسٹرا ہو، ہاں جی، نہ بھی ہو تب بھی وہ جملہ فعلیہ بن جاتا ہے۔ تو مفعول ہوں تو ہمارے پاس کتنے مفعول ہوتے ہیں، اسے ڈفرینٹ کائنڈ آف مفعولس۔ تو یہ پہلا ہوتا ہے کہ ہو اور واٹ، کہ کیا اور کس کو۔ کیا مین کے جانی، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ کیا اس نے کھایا، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ کیا کھایا۔ اور ہو ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اس نے مدد کی، پھر ہمیں کس کی مدد کی، ہو واز ہیلپڈ ٹو رائٹ۔ سو دونوں دونوں مفعول ہو سکتے ہیں، وٹ اور ہو۔ پھر مفعول ہوتا ہے کہ کہاں پہ وہ ایکٹ ہوا ہے۔ تو جتنے بھی یہ ڈیٹیل ہے نا، یہ ٹائڈ ٹو دا ایکٹ ہوگی، کہ اسی فعل کے ہم نے دیکھنے ہیں کہ وہ فعل کیا اور کس کے اگینسٹ ہوا ہے، کہاں ہوا ہے، کب ہوا ہے، وین یعنی ٹائم، کہاں ہوتا ہے ایک جگہ، اور کب ٹائم کے کس ٹائم ہوا ہے۔ ٹائم آف دا ڈے بھی ہو سکتا ہے، ٹائم آف ویک بھی ہو سکتا ہے، منتھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ہوتا ہے کہ کیسے ہوا ہے، تو اس کو ہاؤ کہتے ہیں۔ ہاؤ مین کے جیسے کوئی کام اس جلدی سے کر لیا، کوئکلی، سلیپلی، تو ہیزیٹیٹلی، تو اس طرح کے جو ورڈز ہوتے ہیں نا کہ کیسے ہوا فیل، اس کو ایکٹ کو کیسے کیا گیا۔ اور لاسٹ ہوتا ہے کہ کیوں کیا گیا، کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں سارے بھی ہو سکتے ہیں، اور کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اٹ ڈپینڈس کے جملے میں کتنے مفعول یوز ہوئے ہیں۔ تو ایک اردو کی اگزامپل ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ احمد نے کل اسکول میں بھوک کی وجہ سے جلدی سے سیب کھایا۔ تو سب سے پہلے ہم نے ایکشن فائنڈ کرنا ہوتا ہے۔ ایکشن کیا ہے اس میں؟ کھایا کھانا۔ تو پہلے ایکٹ مل گیا، پھر ہمیں ڈوور فائنڈ کرنا ہوتا ہے۔ احمد ڈوور ہمیں مل گیا، احمد مل گیا۔ پھر آگے ڈیٹیل ہے، کیا کھایا، سیب وہ ہو اور وٹ ہے، سیب کھایا۔ کہاں پہ کھایا، اسکول میں اسکول میں کھایا، تو وہ ویئر ہو گیا۔ کب کھایا، جلدی سے نہیں، کب 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 کھایا، کل 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 کھایا تو وین ہو گیا۔ اور کیسے کھایا، جلدی سے جلدی سے، تو یہ جلدی سے۔ اور وائے، کیوں کھایا اس نے، کیونکہ بھوک اسے بھوک بھوک لگی ہوئی تھی، بھوک کی وجہ سے۔
तो फिर हमने इसके अरेबिक नेम्स भी देखे थे कि हु और व्हाट को क्या कहते हैं हम, अरेबिक नाम क्या है उसका, ग्रामर में क्या कहते हैं उसको, मफूल। मफूल बिही, बिही होता है पहला, बिही। क्या और किसको जो होता है ना, मफूल बिही। कब और कहाँ के लिए एक ही नाम है, उसको क्या कहते हैं, मफूल। किस, आप उसको याद करें, किस में, फी ही, ठीक है, जहाँ जहाँ भी हुआ है, फी ही, फी, मफूल इन फी इन है। इट, यानी कहाँ पे हुआ है, मफूल फी ही। कब और कहाँ। कैसे को हम क्या कहते हैं, मफूल कैसे को कहते हैं मफूल हाल। हाल। तो हाल होता है कि वो किस हाल में था, ठीक है, जब वो काम कर रहा था उसका हालत क्या थी उसकी, मफूल हाल। और वाई वाले को कहते हैं हम मफूल मफूल लहू 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 लहू, ना। मफूल लहू, हाँ जी, मफूल लहू। तो ये चार मेजर मफूल होते हैं। इसके अलावा एक और मफूल भी होता है जो बहुत कम इस्तेमाल होता है, मुताल्लिक, उसको कहते हैं मफूल मतलक। तो हाँ। वो असल में जो एक्शन होता है ना, उसी को वो सर्टिफाई करने के लिए ना, उसी का मस्तर यूज करते हैं उसमें वो। तो वो जब आएगा तो हम उसको फिर देख लेंगे उसको, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी कि इस तरह से मफूल मतलक होता है। और एक मफूल होता है उसको कहते हैं मुतल्लिक बिल फेल। वो जार मजरूर की तरह आता है, तो उसमें ना आपको नसब नजर नहीं आएगा, वो जार और मजरूर होंगे। तो मफूल सारे स्टेटस क्या होता है इनका, नसब। नस्ब। नस्म। और फाइल क्या होता है, वो रफा होगा, अगर आउटसाइड फाइल रफा होगा, अगर इनसाइड है तो वो अंदर है उसके। तो ये फेल सेंटेंस के ये कंपोनेंट्स है, उसके पार्ट्स हैं। तो अगर एक भी, अगर आपने कोई भी फेल आपको याद है ना, जैसे हमने नासारा है या जाहदा है, तो अगर सिर्फ जाहदा भी लिखा होगा ना एक वर्ड, तो ये पूरा जुमला फेल ही है, क्योंकि इसमें एक्ट और फाइल दोनों है कि उसने उसने कोशिश की, जहाद किया। उसने जहाद किया या उसने कोशिश की। तो जाहदा, तो ये एक भी वर्ड होगा, अगर कोई भी फेल इस्तेमाल हुआ हुआ है, एक वर्ड हो, चाहे किसी भी वेरिएशंस में हो, जाहदत हो या युजाहिदु हो, तो वो ये पूरा एक जुमला फेल ही है। तो एनी एनी फेल जितने भी हमने सीखे हैं वो खुद से एक जुमला फेलियर बनाते हैं, क्योंकि डूअर और एक्ट उस दोनों में शामिल होता है। अब फेल में सीक्वेंस क्या होता है सेंटेंस में, पहले क्या आता है, फेल। फाइल। फेल, फेल आता फाइल है, आता। फाइल नहीं फेल आता, नो, आता, हाँ फेल फेल पहले का, आता हाँ। है। तो हाँ अगर फेल। फेल पहले आता है तो या तो इसके अंदर होगा डूअर, या फाइल उसके बाहर बाहर आए, उसके बाद आए। बाद में आएगा फाइल। और हम्म, फिर इसके बाद मफूल कहते हैं। मफूल भी। तो ये सेंटेंस का मेन, यानी कि ये बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रक्चर होता है। लेकिन कई दफ़ा इसको ब्रेक किया जाता है, जैसे कोई चीज़ शुरू में आ जाती है, मफूल शुरू में आ जाता है, हम्म, तो उस सूरत में या तो वो इरेगुलर होगा या वो एक्सेप्शन होगी। तो अगर तो एक्सेप्शन होना तो मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप उसी तरह से मीनिंग करते हैं। लेकिन अगर वो वैसे आउट ऑफ सीक्वेंस हो, एक्सेप्शन की वजह से ना हो, तो फिर मीनिंग में क्या आता है, इख्तिसास आ जाता है, या उसमें जोर दिया जा सकता है, राइट, तो एम्फेसिस आ जाता है। तो इसकी दो पहले एग्जांपल है कि ये वाली, इसमें इस देखेंगे आप, फेल कौन सा है इसमें, तहरीर। ताहियाउना, तहय्युना। तमूतूना, तुखरिजूना। और उसके पहले क्या इस्तेमाल हुआ है, अब इसमें डूअर तो होगा की। इसके अंदर ही ना, ताहियाउना, कि तुम जियोगे, तमूतूना तुम मरोगे, तुखरजून तुम निकाले निकाल। जाओगे। तो उसके अंदर यू तो है, यू ऑल। लेकिन फीहा और ये वाला फीहा सेकंड और मिनहा, ये कौन से मफूल हैं, मफूल फी का। फी। फी ही है ना ये, फी ही। कि कहाँ पे मुकाम है ना, कि कहाँ से निकाले जाए, किस में हाँ। रहना है, कहाँ से। बेयर। तो हा ये जमीन की बात हो रही है ना, अर्ज की। तो लेकिन फीहा पहले आया हुआ है, तो है तो ये मफूल, और ये होना तो नसब था, लेकिन फी की वजह से वो जर हो गया है। लेकिन है ये मफूल ही, और इसको मुतल्लिक, इसको कहते हैं मुतल्लिक बिल फेल, कि वो जार खबर। मजरूर यूज हुआ है, अच्छा। लेकिन वो पहले आया है। तो लेकिन अगर इस तरह से पहले आए ना, तो फिर उसमें मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसी तरह ही पढ़ेंगे, मीनिंग तर्जमा उसी तरह करेंगे कि तुम इसमें तुम जियोगे, और इसमें तुम मरोगे, और इसमें से तुम निकाले जाओगे। तो ये बेसिक बिल्कुल इसी तरह मीनिंग इसकी
کوئی یہ نہیں ہے کہ ضرور تم نکالے جاؤ گے یا ضرور بھی نہیں لگانا ہم نے، یہ سمپل اسٹریٹ فارورڈ ہے. تو مفعول فی ہی اگر شروع میں آتا ہے نا تو یہ ایکسیپشن ہے، تو اس سے میننگ میں کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری ایکسیپشن ہوتی ہے اٹیچ پروناؤن. جیسے یہ سیکنڈ جو اگزامپل ہے یکلمہم اللہ، تو یہاں پہلے کیا ہے؟ فعل. فعل. اور درمیان میں کیا ہے؟ یہ ہم ضمیر. مفعول ہے نا. یہ اٹیچ پروناؤن مفعول ہوتا ہے نا، مفعول بھی کہ کس سے بات نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، کس سے بات کرے گا؟ یکلمہم، بھی کہ وہ بات کرے گا ان سے. ان سے. تو اللہ از دا ورڈ، اللہ آؤٹ سائڈ ڈوور ہے کہ اللہ بات کرے گا ان سے، تو یہ فاعل ہے نا آؤٹ سائڈ. لیکن جی. اس سیکوینس میں کیا ہوا ہے؟ مفعول درمیان میں آ گیا، پہلے آ گیا نا فاعل سے. لیکن اس کیس میں بھی میننگ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کا مطلب سمپلی کیا ہے کہ اللہ ان سے بات سلام. کرے گا، اللہ ان سے کلام کرے گا. یکلم اللہ، کرتا ہے یا کرے گا، دونوں ہو سکتے ہیں نا، مضارع بھی اور فیوچر بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا حال بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایکسیپشن نہیں ہے، یہ ریگولر ہے، لیکن یہ ایکسیپشن ہے لیکن ارریگولر نہیں ہے. تو اس میں میننگ میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن دوسرے کیس میں ارریگولر سینٹنس سیکوینس ہوتا ہے جب یہ دو چیزیں نہ ہوں اور سیکوینس بریک ہو جائے ڈفرنٹ. جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ دو جملے ہیں. تو ایاک نعبد اگر ہم دیکھیں تو فعل کون سا ہے؟ نعبد. نعبد. نعبدو. اور فاعل کیا ہے اس کا؟ انا. آنا. کیسے؟ نعبد ہے نا، نحن. وہ تو آبدو ہوتا ہے نا. ہاں جی، نحنو ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو ان سائڈ فاعل ہے، تو فعل پلس فاعل تو مل گیا. اب کا کیا ہے؟ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ سو ہم عبادت کرتے ہیں، تو کوشچن ہے نا کس کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ مفعول کیا ہے؟ ایاک. بھی. بھی ہے نا کا. بھی ہے ہاں جی، بھی. کا جو ہے نا یہ مفعول بھی ہے. تو ویسے آپ ہم یہ بھی اس کا جو ریگولر اسٹرکچر ہے وہ ہے نا بودو کا. ایسے بھی نعبد. تو آ سکتا ہے نا، نا بودو کا ہم تمہاری عبادت کرتے ہیں. لیکن ایا کا پہلے لایا گیا ہے، اور جب پہلے کا آ گیا نا، کیونکہ وہ اٹیچ پروناؤن ہے، تو ایا اس کے ساتھ اٹیچ کرنا پڑتا ہے. ایا کا اپنا میننگ نہیں ہوتا کچھ. تو ایا کا اٹیچ اس کو کرنے کے لیے، جس اس کو سہارا دینے کے لیے ایا ساتھ لگا ہے. لیکن کیونکہ مفعول بھی پہلے آ گیا ہے، تو اس میں پھر اونلی کا میننگ آ جائے گی کہ ہم صرف تمہاری عبادت کرتے ہیں، تمہاری ہم بات. صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں. اور اسی طرح نستعین کا ہونا تھا، لیکن وہ ایا کا نستعین، تو کا پہلے آیا ہے. مفعول بھی اگر پہلے آ جائے نا تو اس ڈیفینیٹلی ایکسیپشن، اس میں آپ نے اختصاص کرنا ہے کہ صرف تم سے ہی مدد مانگتا ہے. تو یا ہی کر کے کر لیں اردو میں، یا صرف کر لیں، کوئی ایسا ورڈ یوز ہوگا جو اس کو صرف کے میننگ میں آئے گا، تو اونلی کے میننگ میں آئے گا. تو یہ اس میں یہ فرق پڑتا ہے اس میں. اس طرح ایک اور ایگزامپل ہے، ثم الیہ ترجعون. اب ثم الیہ ترجعون، تو ترجعون از اے فعل. جی. یہ انتم اس کے ساتھ اندر ہے، فاعل بھی اس کے ساتھ ہی ہے، تو فعل مل گیا. تو جب اب یاد ہے تو راجا یرجیو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لوٹنا. ترجعون کا مطلب لوٹائے جاؤ گے، مجہول ہے. او اور آ ساؤنڈ ہے نا، او اینڈ آ. ترجعون، تو تم لوٹائے جاؤ گے. تو اب کوشچن کیا ہے؟ مفعول کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ کس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، کہاں لوٹائے جاؤ گے، کیسے لوٹائے جاؤ گے، کیوں لوٹائے جاؤ گے. تو اس میں کون سا مفعول استعمال ہوا ہے؟ ہی. بھی. نہیں، فی نہیں ہے نا، الیہ ہی، نہیں کہ بھی. کس کی طرف. ہاں تو اگر بھی ہوتا نا کس میں تو پھر فی ہی ہوتا نا، بھی. ہاں جی، بھی بھی ہے. الیہ، اس کی طرف. تو مفعول بھی پہلے آیا ہے، تو میننگ میں پھر کیا ہوگا؟ تم، پھر تم سب اسی کی طرف. سی کی طرف. اسی کی طرف، اونلی ہم، رائٹ. تم سب اسی ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو یہ مجہول ہے، اس میں کون لوٹائے گا یہ نہیں ہے. لوٹائے جاؤ گے ڈن ٹو ہے کہ تم لوٹائے جاؤ گے. تو اس میں بھی مفعول بھی تھا شروع میں، تو اس لیے میننگ میں اختصاص ہے. اسی طرح علیہ یتوکل المتوکلون. اب فعل کون سا یہاں پہ؟
यतवक्कल। तवक्कला या तवक्कल तवक्कलू, ठीक है ना। तवक्कला तअल्लमा फैमिली ना, तवक्कला या तवक्कलू तवक्कुलन। तो ये फेल है। इसका फाइल कौन सा है? मुतवक्किलून। तवक्कुलून मुतवक्किलून। रफा है ना, बाद में है, तो भरोसा करने वाले, तवक्कुल करने वाले, वो इसका फाइल है। तो इसका मतलब है कि तवक्कल करने वालों को तवक्कल करना चाहिए। तो अब इसका मफूल्स क्या बनेंगे? किस पे तवक्कल करना चाहिए, कहाँ तवक्कल करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो कौन सा मफूल इधर है कि अम, किस पर, right? किस पर किस करना पर चाहिए, तो वो है अलैहि। तो अलैहि ये भी मफूल भी ही हुआ ना, फिर ये किस पर भी तवक्कल है करना है। क्या तो और मफूल भी ही किस पे पहले आ गया, तो फिर इसकी मीनिंग क्या होगी? सिर्फ सिर्फ उसी। उसी किस पर भरोसा उसी करने वालों को भरोसा करना चाहिए, सिर्फ उसी पर हम्म, भरोसा करने वालों को भरोसा भरोसा करना चाहिए। अलैहि यतवक्कलुन, या करते हैं भी कर सकते हैं ना, करना चाहिए भी नहीं करते हैं भी कर सकते हैं। तो असल में वो असल में वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है ना कि आप कैसे करेंगे। तो अभी ये सिंग ऐसे ही है, तो फिर हम उसको करते हैं, करना चाहिए, चाहिए नहीं करना चाहिए। अब एक और एग्जाम्पल है, कुल हुवर रहमानु आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कल। तो यहाँ पे दो फेल हैं, आमन्ना और तवक्कल। तो तवक्कलना आमन्ना फेल है, और इसका फाइल क्या है? अम, भी ही है नहनु। नहीं नहीं, नहीं फाइल क्या है? नहनु है। इनसाइड, नाहन इनसाइड है ना आमन्ना, तो अच्छा इनसाइड अगर नहनु है तो हमें आउटसाइड देखने की जरूरत ही नहीं है ना, आउटसाइड तो हो गई। और दूसरा फेल क्या है? दोबारा तवक्कलना, नहनु तवक्कल। ये भी नाहनु है, right? सो दोनों इसके अंदर ये फाइल। अब हमने देखना है आमन्ना का मफूल क्या है, अम, किस पे भरोसा, किस पे ईमान लाना है। अर्रहमान। अर्रहमान नहीं, रहमान तो पहले आया ना, वो पहले आया ना वो तो तो वो जुमला फेलिया का पार्ट नहीं है। किस पर भरोसा बिही। करना है, बिही और तो किस नहीं है पर बिही ईमान लाना है? बिही। हाँ जी, ये बिही मफूल पे बिही है और बिही ही इस्तेमाल हुआ। बिही हाँ तो ये मफूल ना, भी पहले एक्ट आया है, फेल आया है, फिर मफूल आया है। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, सीक्वेंस फॉलो कर रहा है ये, फेल और मफूल। अर्रहमान इज नॉट एन आउटसाइड डूअर, क्योंकि एक तो ये पहले आ गया है फेल से, और दूसरा आमन्ना इज नॉट हुआ या हिवा, हिया। तो इसलिए अर्रहमान सेपरेट है। तो जुमला फेलिया जो है ना, आमन्ना भी है। लेकिन अगर आप आगे देखें ना, तवक्कलना, तो तवक्कलना का मफूल भी कौन सा है, किस पे भरोसा करना चाहिए? अलैहि। अलैहि अलैहि पहले आ गया, अब अलैहि पहले है, मफूल प्लस फेल आ गया। तो इस सूरत में अब तर्जमा क्या होगा? आमन्ना बिही तो है कि कुल हुवर रहमानु, आमन्ना भी, हम उस पे ईमान लाए हैं, वह ईमान अलैहि लाए तवक्कलना, और सिर्फ उसी पे तवक्कल करते हैं। तो तवक्कल आमन्ना में सिर्फ नहीं है, क्योंकि ईमान की और शर्तें भी है ना, फरिश्तों पे भी ईमान लाना है, हाँ किताबों है पे भी लाना है, रसूलों पे भी लाना है। तो ये इसमें ये मीनिंग में आपके वो एक्चुअली ये चीज़ें भी आ गई हैं कि ईमान ज़्यादा चीज़ों पे ईमान लाना है, लेकिन तवक्कुल सिर्फ अल्लाह पे करना है। तो फर्स्ट पार्ट में कोई सीक्वेंस इरेगुलर नहीं है, सेम सीक्वेंस, रेगुलर सीक्वेंस फॉलो हुआ है। और सेकंड पार्ट में अलैहि मफूल बिही पहले आया है, तो उस वजह से इख्तिसास उसका चेंज हो गया, उसका मीनिंग में सिर्फ आ गया। तो ये चीज़ें देखनी होती है। तो मफूल अगर फी ही है तब ये नहीं होता, मफूल बिही में ये इख्तिसास आता है कि मफूल बिही अगर, तो ये इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है ना कि मफूल का पता होना चाहिए हमें कि कौन सा मफूल है ये, फिर हम उसको सही ट्रांसलेट कर सकेंगे ना कि अच्छा ये मफूल फी ही नहीं है, मफूल बिही है। तो मफूल बिही है तो फिर हमें सिर्फ यूज़ करना है। अगर मफूल फी ही है तो फिर कुछ, फिर नहीं यूज़ करने की ज़रूरत, फिर वो रेगुलर ट्रांसलेशन होगी। तो दिस इज जुमला फेलियर। तो अब जुमला फेलियर हमने पढ़ लिया है कि कैसे बनाते हैं ना। नसारा का मतलब क्या था? उसने मदद की। अब हमने देखना है, हमने नगेट अगर करना है ना, कि अगर हम कह रहे हैं उसने मदद नहीं की, या मुजारे में उस वो मदद नहीं करता। अभी हमने नहीं पढ़ा था ना कमांड के, मदद ना करो। तो उसमें क्या था? ला प्लस
ला लाइटेस्ट, लगाना ला सुर प्लस लाइटेस्ट होता था ना, तो उसमें मदद ना करो, लेकिन वो कमांड थी, वो नेगेशन नहीं थी। नेगेशन क्या होती है कि नहीं, नहीं करते, या नहीं किया, या नहीं करते, या नहीं करेंगे, है? नहीं के बाद कमांड नहीं है, जस्ट सेंटेंस है। तो माजी में अगर वर्ड है नसारा, राइट, सो तो उसको नेगेट करने के लिए हमने कहना है कि मदद, उसने मदद नहीं की। तो उसके दो तरीके हैं माजी में, या अलामी हम माँ इस्तेमाल करेंगे, पहला तरीका है माँ नसारा। माँ नसारा का मतलब हुआ कि नासरा का मतलब है कि तुमने मदद, उसने मदद की, माँ नसरा, उसने मदद नहीं की, नहीं जस्ट नेगेशन। तो ये हमने पहले नहीं पढ़ा ना, ये नई नई चीज है जुमला फेलिया के साथ, ये कि एक तो रेगुलर जुमला फेलिया, एक नहीं, नहीं वाला है, नहीं नहीं है, ये नेगेशन वाला है। इसको इसको नाफिया कहते हैं, उसको नाहिया कहते हैं हा के साथ, इसको नाफिया कहते हैं कि ये रेगुलर नहीं है, नॉट, नॉट सेंटेंस। तो माँ नसरा का मतलब क्या होगा, उसने मदद नहीं की। नहीं की। तो ये पहला तरीका हो गया, माँ प्लस माजी, जो भी माजी। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में हम लम इस्तेमाल करते हैं। ला लम, लम पढ़ा हो ना, लम कौन से ग्रुप में था? ला लम्मा है नी इन, वन इन थ्री लम हाँ लम्मा इन है ना। लम्मा वन हाँ वन हाँ जी, थ्री तो इसमें ये सेकंड वाला ना लम इस्तेमाल करते हैं, लम। और लम जब इस्तेमाल करते हैं तो वो, उसमें मुदारे इस्तेमाल करना पड़ता है, हम लम नासारा नहीं कह सकते। लम के साथ क्या करेंगे, कहेंगे फिर हम लम लम यन, लम यंस यंस या सुर, यान शुरू होगा, लेकिन लम एक और काम भी करता है, लाइट। लाइटेस्ट कर देता है, तो लम यन सुर, तो लम यन सुर। तो दोनों का मतलब क्या है, नहीं, तो नहीं उसने मदद मदद नहीं की। अब इवन दो के मुदारे इस्तेमाल हुआ हुआ है, लेकिन तर्जमा हम किस में करेंगे, माजी में। इसका लम यंसुर का मतलब है उसने मदद नहीं की। तो आप इसको याद रखने के लिए सेम एज इन इंग्लिश, जब हम कहना ही हेल्प्ड, ही डिड नॉट हेल्प, तो उसमें हम हेल्प इस्तेमाल करते हैं ना, दोबारा वो पीछे चलेंगे, प्रेजेंट टेंस। तो सेम इसी तरह अरबिक में भी इसी तरह है, लम यूज किया तो प्रेजेंट टेंस यूज किया हमने यंसुर, लेकिन तर्जमा उसका हम माजी में करेंगे। तो दो तरीके हैं, मा नसरा और लम यंसुर। तो, सुर तो इसकी अगर और एग्जांपल्स देखें तो मा समयना बिहाजा फी आबाइनल अव्वली। तो फेल क्या है यहाँ पे, माजी, समेना समेना, हमने सुना। सुना तो कहते हैं हमने सुना, बिहाजा, ये, इसके बारे में, फी आबाइनल अव्वलीन, अपने पुराने अब जो आबाओ हाँ अजदाद हैं उनके, जाओ उनके उनके पहलों से हमने सुना। लेकिन जब अब माँ करते हैं तो फिर क्या बना, ये तशदीद वैसे ही है, तशदीद वैसे। नहीं सुना हमने। हाँ जी, तो माँ समेना, हमने नहीं सुना, नहीं सुना तो हमने नहीं सुना अपने वालदैन या बावजदाद से इसके बारे में। तो ये आप नगेशन हो गई उसकी, सिंपली माँ के साथ। अच्छा तो माँ अगर का मतलब जो भी तो होता है ना भाई माँ माँ के का मतलब मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं और एक हम्म मीनिंग नहीं होता है, जो भी होता है, क्या अच्छा भी होता है। जो लेकिन ये वाला जो माँ है ना, ये नहीं वाला माँ है। अगर मासी के अच्छा साथ आए। नहीं, माजी के बाद वैसे भी आ सकता है, लेकिन अब वो अच्छा कॉन्टेक्स्ट से आपको पता चलेगा। माँ, माँ नासरा का यही मतलब है, जो उसने मदद की, ऐसे भी हो सकता है। हम्म, इट डजेंट मीन कि अगर सिर्फ माँ नासरा लिखा हो तो इसका मतलब उसने मदद नहीं की। इसका यही मतलब होता है जो उसने मदद की, ये भी हो सकता है, या क्या, क्या उसने मदद की। तो ये भी हो सकता है, लेकिन एक माँ का जो मीनिंग जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ना, अगर वो फेल माजी के साथ आ रहा है तो इट मीन्स के नहीं, नहीं के मीनिंग में नहीं ये माँ। तो ये माँ समेना बिहाजा। इसी तरह अगर हम यांसुर वाली एग्जांपल है लम वाली, तो वमल लम यतअम हु, वमल लम यतअम हु, तो यत आमू होना था ना, यतअमु, लेकिन लाइटेस्ट होने की वजह से यतअम हु हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, खाना होता है ना, ताम, अतामा हम्म, खाना होता है ना, तामा, लम यतअम हु, नहीं तामु यतअम हु का मतलब है वो उसे खाता है, वो उसे खाता है, ठीक है ना, यतअम हु। लेकिन लम से क्या मीनिंग बनेगी, नहीं सिर्फ नहीं होगा कि
وہ نہیں کھاتا، وہ نہیں کھاتے ہیں، ہے نا؟ کھاتے ہیں نہیں، یہ لم میننگ کو کیا کرتا ہے، ماضی میں لے کے جاتا اللہ، ہے. تو ہاں ماضی میں ماضی، آپ نے ماضی میں ٹرانسلیشن کرنی ہے. وہ اس کو نہیں، انہوں نے اسے نہیں کھایا. اچھا، ومل لم، اب من کو چھوڑ دیں، اب من کو لم یا تعام ہو، یا تعام ہو کا مطلب ہو ویسے ہے، اگر لم نہیں ہے تو اس کا نا وہ اسے کھاتا ہے. لیکن لم یا تعام ہو کا مطلب ہے اس نے نہیں کھایا، اس نے اس سے اسے نہیں نہیں کھا، کھایا. ہاں جی، اس نے اسے نہیں کھایا. تو لم کیا کرتا ہے، ایک تو ماضی میں ماضی، ٹرانسلیشن لے کے جاتا ہے، ہوتا ہے یوز یہ مضارع کے ساتھ ہے، لیکن ٹرانسلیشن ہم نے ڈیڈ ناٹ کرنی ہوتی ہے. ڈیڈ ناٹ، تو ڈیڈ ناٹ، لم یا تعام ہو ڈیڈ ناٹ. سب سے آسان اس میں ہے، اب مضارع اگر آتا ہے تب اس کی کیسے بننے کی نگیشن. مضارع کی نگیشن سب سے آسان ایزی کیا ہوگی، لا آپ لگا دیں مضارع کے ساتھ. اگر لم ینصر کا مطلب تھا اس نے مدد نہیں کی، لیکن نہیں لا کی، ینصرو کا مطلب کیا ہوگا، وہ البتہ وہ نہیں البتہ نہیں، وہ البتہ نہیں والا نہیں، لا لا اچھا، لا ینصر. اچھا، نہیں، اب نہیں کبھی نہیں، مطلب بہت زیادہ زور دے کے کہیں گے نا کہ وہ نہیں، زور مدد نہیں زور نہیں کریں دینا، گے. زور دیکھنے والا تو کوئی بھی زر نہیں ہے ورڈ استعمال ہوا. نہیں، نہیں ہوا، ینصرو کا کیا مطلب ہے، وہ مدد کرتا ہے. ہاں لا ینصرو وہ وہ مدد مدد نہیں کر، کرتا. سمپل، ہاں لا ینصرو وہ مدد نہیں کرتا. نہیں، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، لا ینصرو وہ مدد نہیں کرتا. تو اس میں کوئی ایمفسس نہیں ہے، اس میں لا یا تاکیدنہ بھی نہیں ہے، یا اس میں ڈبل نون بھی نہیں ہے، البتہ والا لا بھی نہیں ہے. جس سے سمپل لا، لام الف لا، تو اس کا مطلب نہیں ہے، نہیں پلس مضارع. نہیں، اور دوسرا طریقہ ماں بھی استعمال ہوتا ہے، ماں پلس مضارع. دونوں کیسز میں آپ اس کی ٹرانزیشن کیا کریں گے، لا ینصرون. اگر ینصرون کا مطلب ہے، ینصرون کا کیا مطلب ہے، وہ مدد مدد کر، کرتے ہیں. لا ینصرون وہ نہیں مدد کرتے. نہیں وہ وہ مدد نہیں کرتے، وہ مدد کرتے، نہیں کرتے. سمپل، پہلے آپ اس کا فعل کا ٹرانسلیشن کر لیں، پھر اس کو نگیشن والے سینٹنس میں لے لیں. اگر اچھا، ماں ہوگا تو کیا ہوگا، ماں ینصرون وہ نہیں مدد نہیں نہیں کرتے. نہیں کرتے، اب دونوں میں ہم نے دیکھا، ہم نے ماں استعمال کیا اور لم استعمال کیا اوپر ماضی میں، اور یہاں پہ لا اور ماں استعمال کیا. تو اگر یہ دو طریقے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں فرق بھی ہوگا کچھ میننگ میں. تو میننگ میں فرق کیا ہوتا ہے کہ لا اور لم جب یوز ہوتے ہیں تو اٹس اے سمپل نیگیشن، کہ نہیں، وہ کام نہیں ہوا، نہیں ہوا یا نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر ماں استعمال ہو جائے نا تو وہ دو دو پرپز وہ اس کے ایکسٹرا آ جاتے ہیں ماں میں. پہلا پرپز ہوتا ہے کہ ناٹ ایٹ آل کا میننگ آتی ہے اس میں، یہ بالکل نہیں کیا. ما لا ینصرون کا مطلب ہے کہ انہوں نے مدد نہیں کی، ما ینصرون کا مطلب ہے انہوں نے مدد بالکل نہیں کی، یعنی زیادہ اسٹرانگ ہے ماں. تو اس میں ناٹ ایٹ آل کہ بالکل بھی مدد نہیں کی، ہاں، مدد کچھ نہیں ہے. بالکل نہیں کی. ہاں جی، انہوں نے مدد بالکل نہیں کی ماں کے ساتھ. اور دوسری، یا ناٹ ایٹ آل کے میننگ میں آ جاتا ہے، اور دوسری ہوتی ہے کہ آپ اگر کریکٹ کر رہے ہو کسی کو، کریکٹنگ سم ون. جیسے کافی دفعہ آتا ہے نا کہ جیسے آیت ہے کہ ماں کانا محمد ابا احد، تو اس میں ماں استعمال ہوا ہے کانا کے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی تم میں سے کسی بھی آدمی کے فادر نہیں، باپ نہیں ہے. تو اٹ مینس کہ ایک لوگ کچھ کہنا شروع ہو گئے تھے نا کہ یہ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہیں، حضرت زید بن حارثہ ان کے بارے میں آیا تھا ہی نا کہ ان کے یہ باپ ہیں. تو ایسے تو ان کو کریکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ ماں کانا محمد. اسی طرح ماں کانا ابراہیم یہودیم ولا نصرانین، کہ یہودی اور عیسائی نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام. تو اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ عیسائی تھے تو اس کو کریکٹ کرنے کے لیے نا ماں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں نہیں تم نہیں صحیح کہہ رہے. جیسے
اگر اگر ہم کوئی کہتا ہے کہ مسلمان نے مدد کی یا مسلمان نے نہیں مدد کی، تو ہم کیا کریں گے کہ مسلمان نے مدد نہیں کی، لا لا کر دیں گے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ عیسائی نے مدد کی، ہم کہتے ہیں نہیں مسلمان نے مدد کی، تو پھر وہ ماں استعمال کریں گے اس کیس میں۔ تو اس کی تو اس میں اگزامپل دیکھیں، آپ دیکھیں نا کہ یہ جو پہلی اگزامپل تھی ماں کے ساتھ، ماں سمینا بہذا فی آبائنا الاول، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو نہیں سنا اپنے باپ دادا، تو ظاہر ہے ان کو کوئی بتا رہا تھا نا کہ یہ اس طرح سے ہے، رسول آتے ہیں، اے، جنت جہنم ہے، لیکن وہ کہتے تھے نہیں نہیں ہم نے تو نہیں سنا یہ ہے نا، کہ ماں استعمال ہوا، لام نہیں استعمال ہوا یہاں پہ، تو ماں استعمال ہے۔ اس طرح مضارع میں اگر ہم دیکھیں تو واللہ لا یحب الفساد، تو اس میں لا استعمال ہوا ہے، تو کیا میننگ ہوگی؟ اللہ نہیں پسند۔ فساد نہیں کرنے والوں کو پسند۔ پسند نہیں کرتا، فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس میں اب کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ پسند کرتا ہے، تو اس کی کریکشن نہیں ہے کہ نہیں نہیں اللہ تو پسند نہیں کرتا ہے، نہیں تو ماں استعمال ہوتا ہے، جسے جنرل اسٹیٹمنٹ ہے۔ لیکن ماں کے ساتھ ہے وما اسالکم علیہ من اجرن، جب پروفٹس کہتے تھے نا کہ وما اسالکم علیہ من اجرن، اسالکم کا مطلب ہے کہ سوال کرنا ہے، میں تم سے مانگنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے۔ کچھ لوگ کہتے ہوں گے نا کہ یہ تو ایسے اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا اپنا فائدہ ہے، کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے ان کے ارد گرد، ان کو پیسے دیں گے، تو وہ ماں استعمال کرتے ہیں، لا نہیں استعمال کرتے۔ یہاں پہ کہتے ہیں وہ ماں اسالکم علیہ من اجر، کہ نہیں نہیں ہم نہیں مانگتے، اور ناٹ ایٹ آل کے کیس میں بھی آتا ہے کہ ہم بالکل بھی نہیں مانگ رہے، کوئی اجر نہیں ہمیں چاہیے، تو اس لیے وہ ماں استعمال ہوتا ہے اس کیسز میں۔ تو یہ فرق ہوتا ہے لا اور ماں میں۔ ہم؟ ہاں، کوئی اگر بات کر رہے ہیں نا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کی نفی کریں، جیسے گھر میں ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا عبداللہ نے، کہتے ہیں اچھا عبداللہ نے اتنا اچھا یہ صفائی کر دی ہے، تو ردا کہتی نہیں نہیں عبداللہ نے نہیں کی، میں نے کی ہے، تو وہ ماں استعمال کرے گی اس کیس میں، کیونکہ وہ کریکٹ کر رہے ہیں آپ، تو وہ کہے گی کہ نہیں نہیں میں نے کیا ہے، عبداللہ نے نہیں کیا۔ تو اگر آپ صرف جنرل لا ہے تو لا اور ماں میں فرق کیا ہے؟ ماں کے دو میننگ ہوتے ہیں، ایک تو ناٹ ایٹ آل، زیادہ وہ ایمفسس کے ساتھ ہے کہ بالکل نہیں کیا، یا وہ کریکٹ کر رہے ہیں کسی کو، کہ کچھ لوگ کچھ اور طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور ہم ماں استعمال کر کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں ایسے نہیں ہے، بلکہ ایسے، کہ اس نے ایسے نہیں کیا۔ تو یہ دو طریقے ہیں اس کے، ماضی میں بھی اور مضارع میں۔ تو کل انشاءاللہ ہم نیکسٹ پارٹ دیکھیں گے مستقبل میں، اگر ہو تو اس میں کیا استعمال کرتے ہیں ہم، کس طرح سے کرتے ہیں، اور پھر ہم اس میں یہ ماضی میں جملہ ہم نے پہلے ریگولر سینٹنس پڑھا ہے نا، جملہ فعلیہ ہے ماضی میں مضارع میں، اور پھر اب یہ نگیشن اس کی، کہ نگیشن ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ قرآن میں ہم نے پڑھا بھی ہے، آیتوں کے ترجمے بھی ہم نے کیے نا کہ لا اور ما استعمال ہوتا ہے، لیکن آج آفیشیلی یہ لیسن تھا کہ اس میں پتہ چل گیا کہ ڈفرنس کیا ہے لا اور ما میں، اور میرے کس ذہن طرح میں سے استعمال ہوتا ہے۔ اگزامپل آ رہا تھا ماں صلابوہ، کہ ہاں وہ جی بالکل، جو جیسے کہ بالکل عیسیٰ علیہ السلام کے نا ما صلبوہ و ما قتلوہ ولکن شبیہ لہ، کہ نہیں انہوں نے صلیب نہیں دی عیسیٰ علیہ السلام، تو ماں استعمال ہوا ہے کیونکہ عیسائی کیا کہتے ہیں کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا، تو اس لیے وہاں بھی ماں استعمال ہوا ہے۔ تو یا ہاں جی یہ بالکل بڑی اچھی اگزامپل ہے یہ، کہ ماں کے، تو اب آپ دیکھیں نا ماں اور لا کے جب سینٹنسز آپ دیکھیں گے تو اب آپ کو کلیئرلی فیل ہوگا کہ کیوں ماں استعمال ہوا ہے، لا استعمال کیوں نہیں ہوا ہے مضارع میں، اور لم کیوں نہیں استعمال ہوا ہے ماضی میں۔ تو دو طریقے ہیں، ماضی میں ماں اور لم، اور مضارع میں لا اور ماں۔ تو شروع میں آ جاتا ہے تو وہ نگیشن کرتے ہیں اس کو، تو یہ جملہ فعلیہ کے لیے بھی آتے ہیں کہ ماں لا، ماں لا، تو پھر وہ ماں کا کوئی اور میننگ ہوگا نا، پھر جو ہو سکتا ہے نا، پھر ماں کا میننگ جو میں آ سکتا ہے یا کیا میں آ سکتا ہے۔ ماں لا تو آپ پتہ ہے، ہاں جیسے وہ نا ماں لا کا تھا، لا طاقت لنا، یا ماں اور میننگ میں بھی آتا ہے نا، ماں لکم آتا ہے، وہ اور کسی میننگ ڈفرینٹ ہوتی ہے ان کی۔ تو اس میں کیا میں میننگ آتی ہے کوشچن۔ تو ماں کے تین میننگ ہوتے ہیں، ایک تو اس میں موصول کی طرح یوز ہوتا ہے جو کر کے، جو کی میننگ میں، ایک استعمال ہوتا ہے نہیں میں، اور ایک کیا میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کسی سے پوچھنا نا تمہارا نام کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں مسمو کا، ماں اسمو کا ہے، تمہارا نام کیا ہے، مسمو کا، تو اس میں کیا میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ کل ہم آگے اسی کو کنٹینیو کریں گے، اور
یہ فیوچر میں کیسے کرتے ہیں، اس میں بھی مضارع ہی استعمال ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا ڈفرینس ہے. پھر اس کے بعد جملہ ہے اس میں پہ چلیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. کوئی اور کوشچن ہو اس میں؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. دعا کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم اعوذ السلام. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثقل موازيننا وثبتنا عند السؤال وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إن رأيت أستاذنا حزينا فأسعد قلبه وإن رأيته مهموما ففرج همه. اللهم اجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا الذين جميع المسلمين من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.